بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تطبیق القواعد العربیہ کا 2011 کا پاس پیپر پچھلی ویڈیوز میں حل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم 2010 کا پیپر دیکھیں گے۔ اس کے اندر ہے کہ اجب عن خمسۃ اسئلۃ کہ 5 سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہیں صرف، یعنی چوائس ہوگی آپ کے پاس، جس میں سے صرف آپ نے 5 سوال کرنے ہیں، اور پہلا سوال جو ہوگا وہ لازمی ہے یعنی اجباری ہے۔ السوال الاول ہمارے پاس کہ صحیح الجمل التالیہ کے نیچے دیے گئے جملوں کی تصحیح کریں، ان کو درست کریں۔ پہلا جملہ ہمارے پاس ہے کہ وما هو القیم الحضاریۃ التی ورثنا، کہ وہ کون سے ثقافتی اقدار ہیں جو ہمیں ورثے میں ملے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں یہاں پہ جملے کے اندر جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ قیم الحضاریۃ، انہوں نے کہا قیم الحضاریۃ یعنی ثقافتی اقدار، ثقافت کے اقدار، ٹھیک ہے، ثقافت کے اقدار۔ تو یہ موصوف اور صفت تھا، اور ہم نے پڑھا موصوف صفت کی مطابقت ہوتی ہے 10 چیزوں میں، جن میں سے پہلی مذکر مونس، پہلی 2 مذکر مونس، معرفہ نکرہ 4 ہو گئی، واحد تثنیہ جمع 7 ہو گئی، رفع نصب جر 10، یعنی یہ 10 چیزیں ہوتی ہیں۔ رفع نصب جر کا مطلب ہے اعراب میں، یعنی دونوں مرفوع ہوں گے، دونوں منصوب ہوں گے، دونوں مجرور ہوں گے، دونوں جو موصوف صفت کے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ان میں مطابقت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ موصوف صفت بن رہے ہیں، معرفہ نکرہ ہونے میں مطابقت ہے، دونوں الف لام کے ساتھ ذکر ہیں، القیم الحضاری، معرفہ نکرہ کی مطابقت ہو گئی۔ واحد تثنیہ جمع ہونے کی مطابقت ہوگی، دونوں واحد ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب رفع نصب جر کی مطابقت بھی ہو گئی کہ یہاں سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے تو یعنی مبتدا کی جگہ پہ ہیں تو دونوں مرفوع ہیں، تو القیم الحضاری مرفوع بھی دونوں ہیں، دونوں پہ پیش ہے، یہ مطابقت بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب یہاں پہ جو مطابقت نہیں ہے وہ مذکر مونس ہونے کے اعتبار سے نہیں تھی۔ اوپر کے جملے میں القیم دیکھیں جب وہ مذکر ہے تو ہم نے الحضاریۃ کو بھی مذکر ہی ذکر کرنا تھا، یعنی القیم جب مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر آئے گی، تو یہ مطابقت نہیں تھی۔ ایک غلطی تو اس جملے کے اندر یہ ہے کہ القیم الحضاری ہونا چاہیے تھا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ التی ورثنا، اب التی جو انہوں نے اسم موصول لائے ہیں یہ واحد مونس کے لیے لاتے ہیں، جبکہ انہوں نے مطلقاً جملے میں کہا ہے کہ وہ ثقافتی اقدار کون سے ہیں جو ہمیں ورثے میں ملے ہیں، کوئی مذکر مونس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جب اس طرح کا ذکر نہ کیا جائے تو مطلب یہ کہ وہاں پہ مذکر کی اگر کوئی لانا ہے، ہم نے صیغہ لانا ہے تو مذکر کا لائیں گے، اور اسی طرح سے کوئی اس میں اشارہ لانا ہے تو بھی مذکر کا لائیں گے، نہیں یہاں پہ صراحت نہ دی جائے، جملے سے ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہاں پہ مذکر سے مخاطب ہے یا مونس سے مخاطب ہے، تو وہاں پہ ہم مذکر کی تمام چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اسم موصول جب ہم نے استعمال کیا تو ہم نے مذکر کا کرنا تھا، انہوں نے التی جو ہے وہ واحد مونس کا اسم موصول جو ہے نا وہ استعمال کیا ہوا ہے، جو کہ غلط ہے، جبکہ ترجمے میں جملے کے اندر کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہے کہ وہ مذکر ہے یا مونس ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ الذی واحد مذکر کا جو اسم موصول ہے وہ ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو ٹھیک عبارت ہوگی کہ وَمَا هُوَ الْقَيِّمُ الْحِضَارِيُّ الَّذِي وُرِثْنَا، کہ وہ ثقافتی اقدار کون سے ہیں جو ہمیں ورثے میں ملے۔ آگے ہمارے پاس ہے قد اوصت ابو بکر جیشہم بِأَنَّ لَا يَقْتُلُ الْأَبْرِيَاءَ، کہ ابو بکر نے اپنے لشکر کو ہدایت دی، وصیت کی کہ وہ بوڑھوں کو قتل نہ کریں، لا یقتل الابریاء۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے وصیت کی۔ اب ابو بکر نے وصیت کی تو اس کے لیے ہمیں فعل آنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم جو ہے حاضر کا صیغہ نہیں لائیں، کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی مطلقاً بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے ابو بکر ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، یعنی وہ غائب ہیں، ہم مطلقاً ان کی بات کر رہے ہیں، حاضر نہیں ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم غائب کا صیغہ ہی ان کے لیے لائیں گے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ لائیں گے، جبکہ انہوں نے صیغہ لایا ہے اوسا، اوسا، اوسو، اوسط، یعنی انہوں نے واحد مونس غائب کا صیغہ لایا، جبکہ ہمیں ابو بکر کے لیے واحد مذکر اور غائب کا صیغہ چاہیے، کیونکہ وہ موجود بھی نہیں ہیں، غائب بھی ہیں اور مذکر ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں واحد مذکر کا صیغہ یہاں پہ اوسا لانا چاہیے تھا، جو پہلا صیغہ ہے۔ اچھا، آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں جو غلطی ہے، جی باقی جملہ درست ہے، بس اس میں صرف اس فعل کی غلطی تھی کہ فعل کا صیغہ ہم نے واحد مذکر اور غائب کا صیغہ لانا تھا اوسا، کہ ابو بکر نے اپنے لشکر کو ہدایت دی کہ وہ بوڑھوں کو قتل نہ کریں۔ آگے ہمارے پاس جملہ ہے کہ کیف یجمع الحضارۃ الاسلامی من روح والمادہ، کہ اسلامی تہذیب روح اور مادہ کو کیسے اکٹھا کرتی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو ہے غلطی ہے وہ موصوف صفت کے اعتبار سے ہے کہ اسلامی تہذیب، اسلامی تہذیب کیا مطلب؟ تہذیب کون سی ہے؟ اسلامی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ تہذیب کون سی ہے؟ اسلامی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ موصوف صفت بن رہے ہیں، وہی مطابقت 10 چیزوں کی ہم نے چیک کرنی ہے، باقی ساری مطابقت ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، الف لام کے ساتھ دونوں ذکر ہیں، حضارت الاسلامی یعنی اسلامی ثقافت ہے، واحد بھی دونوں ہیں، ٹھیک ہے، اعراب کے اعتبار سے بھی دونوں ٹھیک ہے، جمع الحضارت الاسلامیۃ،
اور پھر کیا کہ اس میں جس چیز کی مطابقت نہیں ہے وہ مذکر مونس ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، کہ جب الحضارتو ہے تو ہم نے اس کی صفت بھی مونس لانی تھی، تو اس وجہ سے اوپر غلطی یہ تھی کہ الاسلامیتو ہونا چاہیے تھا۔ باقی جملہ ٹھیک ہے، یعنی کیف یجمع حضارت الاسلامیتو، یعنی دونوں کو ہم نے دونوں کو مونس ذکر کرنا تھا۔ الحضارتو جب مونس ہے تو اسلامیتو بھی مونس ہوگا، یعنی اسلامی تہذیب روح اور مادے کو کیسے اکٹھا کرتی ہے۔ آگے ہمارے پاس لما فتحوا للمسلمین البلاد، مسلمان ممالک کو مسلمانوں نے ممالک کو فتح کیوں کیا، لماذا کیوں فتح کیا، للمسلمین مسلمانوں نے ممالک کو۔ اب اس میں دیکھیں یہاں پہ جو غلطی ہے وہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں مسلمین کا ذکر کیا انہوں نے۔ اچھا، مسلمون کی جمع آتی ہے مسلمون، ٹھیک ہے، اور یہ جمع کون سی ہے، جمع مذکر سالم ہے۔ اور ہم نے پڑھا پچھلے پیپر میں، ہم نے دیکھا تھا فعال خمسہ تھے، ان کے جو تھے اعراب وہ اصلی نہیں تھے، وہ فری تھے، یعنی ابو تھا، خو تھا، ہم نے اس کے اعراب فاعل کے اعتبار سے رکھے تھے، مفعول ہونے کے اعتبار سے رکھے تھے۔ اسی طرح سے جو جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم کہتے ہیں، اس کی بھی میں وضاحت آپ کو دیتی ہوں۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے فعال خمسہ تھے، اسی طرح جمع مذکر سالم کے بھی جو اعراب ہے نا وہ اصلی نہیں ہوتے ہیں، یعنی بظاہر ان پر رفع نصب جر نہیں آتی، زبر زیر پیش نہیں آتی، ان کے اعراب بھی فری ہوتے ہیں۔ تو دوسری چیز ہمیں پتہ چل گئی کہ جس کے اعراب فری ہوتے ہیں، جمع مذکر سالم۔ اب جمع مذکر سالم کہتے کیسے ہیں، پہلے تو سمجھ لیں کہ جمع سالم کسے کہتے ہیں۔ واحد سے آپ نے جمع بنائی، اب دیکھیں مسلمون ہے آپ کے پاس، آپ نے اس کی جب جمع بنائی مسلمون بنی، اب دیکھیں میم سین لام اور میم، واحد تھا، اس کے ساتھ آپ نے واو نون کا اضافہ کر دیا، یعنی واحد کے اندر آپ نے مزید اضافہ کیا ہے، واحد کے کو توڑا نہیں ہے ہم نے، ٹھیک ہے، یعنی واحد سالم رہی ہے، سلامت رہی ہے، آگے ہم نے واو اور نون کا اضافہ کر لیا، اور یہ جو واو اور نون ہے یہ جمع مذکر سالم ہونے کی علامت ہے، یعنی واو اور نون جہاں پہ ہوگی اور وہ جمع ہوگی تو وہ جمع مذکر سالم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ مسلمون کی جمع مسلمون نہ تھی، جمع سالم بھی ہے، واحد نہیں ٹوٹی، ہم نے آخر میں اضافہ کر کے جمع بنائی، اور یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کے اعراب آنے ہیں فری۔ یہاں پہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ فتح المسلمین، مسلمانوں نے فتح کیا، فتح کرنے والے کون ہیں، مسلمان ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ یعنی فتح کرنے والے کون ہیں، مسلمان ہیں، یعنی مسلمان فاعل ہیں، فتح کرنے والے ہیں، تو یہاں پہ ہم نے مسلمون کو حالت رفع میں رکھنا تھا، اور جمع مذکر سالم کی جو حالت رفع ہوتی ہے وہ واو اور نون سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی مسلمون، جمع مذکر سالم کی حالت رفع واو اور نون سے آتی ہے، مسلمون، جبکہ انہوں نے لکھا ہوا تھا مسلمین، وہ اس کی نسبی حالت تھی، یعنی اگر یہ مفعول ہوتا نا، مفعول منصوب ہوتا ہے، اس پہ زبر ہوتی ہے، تو وہاں پہ پھر ہم نے اس پر نصب لگانی تھی، یہ زبر لگانی تھی بظاہر، لیکن کیونکہ یہ اصلی اعراب قبول نہیں کرتا، اس کے اعراب فری ہوتے ہیں، تو جمع مذکر سالم کی جو حالت نسبی اور جری دونوں یا نون کے ساتھ آتی ہیں، جبکہ یہاں پہ مسلمون جملے کے اندر فاعل کی جگہ پہ ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پہ پیش آتا ہے، اور اس کی جو حالت ہوتی ہے جمع مذکر سالم کی کہ اپنی حالت رفع ظاہر کرتا ہے واو نون کے ساتھ، تو مسلمین غلط تھا، جملے کی جو تصحیح تھی وہ اس طرح سے تھی کہ مسلمون ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مسلم فاعل کی جگہ پہ ہے اور وہ جمع مذکر سالم ہے، اور اس کی حالت رفع ہم واو نون سے ظاہر کرتے ہیں۔ جی آگے ہمارے پاس الحضارت الاسلامی یقوم علی الایمان، کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ اسلام پر ایمان پر قائم ہے، الحضارت الاسلامی، اسلامی تہذیب۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ اسلامی تہذیب یعنی تہذیب کون سی ہے، اسلامی ہے، تو اس میں اب دیکھیں یہ موصوف صفت ہے، ہم نے مطابقت رکھنی تھی، وہی چیز مذکر مونس ہونے میں مطابقت نہیں ہے، تو ہم نے مطابقت کی، الحضارت جب مونس ہے تو الاسلامیت کو بھی مونس ہونا چاہیے تھا، باقی ساری مطابقت ٹھیک ہے، مطلب باقی چیزوں کی، صرف مذکر مونس ہونے کی مطابقت یہاں پر نہیں کی گئی تھی، تو اس وجہ سے یہ غلطی ہے یہاں پہ الحضارت الاسلامیت۔ آگے جو فعل انہوں نے اسلام کے استعمال کیا کہہ رہے ہیں یقوم علی الایمان، کہ وہ ایمان پر قائم ہے۔ اچھا اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو صیغہ ہے وہ غلط ہے، فعل کا صیغہ لانا چاہیے تھا واحد مذکر حاضر کا، میں نے بتایا نا جہاں پہ صراحت نہیں دی جائے گی کہ یہ مذکر ہے یا مونس ہے۔ اب دیکھیں اسلامی تہذیب ہے، اب اس کے بارے میں ہم مونس کا صیغہ تو نہیں لا سکتے نا، مذکر کا صیغہ ہی لائیں گے کہ وہ ایمان پر قائم ہے، تو اس وجہ سے مذکر کا صیغہ ہم نے لایا، مونس کا ہم نہیں لائیں گے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ حاضر کا لائیں گے، کیوں، کہہ رہے ہیں کہ اسلامی تہذیب ایمان پر قائم ہے، قائم تھی نہیں، قائم ہے، حاضر کی بات ہے، تو اس وجہ سے ہم اس پر یہاں پر واحد مذکر حاضر کا صیغہ لائیں گے، اوپر یقوم واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، جبکہ بات ہو رہی ہے کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ ایمان پر قائم ہے، یعنی موجودہ زمانے میں، موجودہ دور کے اندر اسلامی تہذیب ابھی بھی وہ ایمان پر قائم ہے، تو
اس وجہ سے یہاں پر واحد مذکر حاضر کا صیغہ آنا تھا. جی آگے ہمارے پاس قد فتحوا، یہ لفظ قد فتحوہم لیتنشروا فیہا الخیر. اچھا اب یہاں پہ جو غلطی ہے وہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو اس لیے فتح کیا تاکہ اس میں امن پھیلائیں. قد فتحوہم لیتنشروا، اچھا تاکہ اس میں امن پھیلائیں. اب یہ نہیں کہا کہ فتح اس لیے کر رہے ہیں کہ امن پھیلائیں گے یا پھیلایا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ پھیلائیں. غائب ہے، حاضر چیز نہیں ہے، حاضر کا ذکر نہیں کیا جا رہا. انہوں نے اس کو فتح اس لیے کیا کہ اس میں امن پھیلائیں. تو اس وجہ سے یہاں پر واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ لانا تھا، حاضر کا صیغہ نہیں لانا تھا. واحد مذکر حاضر کا صیغہ نہیں لانا تھا، واحد مذکر غائب کا صیغہ لانا تھا، لینشروا تاکہ اس میں امن پھیلائیں. آگے ہمارے پاس هل انت یحمل رایۃ الجہاد، کہ کہہ رہے ہیں کہ هل انت یحمل رایۃ الجہاد، کہ کیا آپ نے جہاد کا جھنڈا اٹھایا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ کیا آپ نے جہاد کا جھنڈا اٹھایا ہے مطلب کیا، موجودہ بات کی جا رہی ہے، موجودہ دور کی جا رہی ہے، اور یعنی حاضر کی بات کی جا رہی ہے. اور جب کہا کہ کیا آپ نے اٹھایا تو اس میں کوئی صراط نہیں ہے کہ مذکر ہے یا مونث ہے، یعنی آپ سے مراد کیا لی جا رہی ہے، کون ہے، مذکر ہے یا مونث ہے. تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ بھی مذکر کا صیغہ لائیں گے، اور اٹھانے والا بھی ایک ہی ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ سب اٹھائیں گے، کہا کیا آپ نے جہاد کا جھنڈا اٹھایا ہے، تو حاضر کا صیغہ لائیں گے اور مذکر، اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہم نے یہاں پہ لانا ہے. تحملو، یحملو واحد مذکر غائب ہے، وہ صیغہ ہم نے نہیں لانا، ہم نے حاضر کی بات کرنی ہے، اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ لانا ہے. تحملو، یہاں پر یہ غلطی تھی کہ هل انتی تحمل رایۃ الجہاد. اچھا اور دوسری غلطی یہاں پہ کیا تھی کہ انہوں نے کہا الرایۃ الجہاد. الرایۃ الجہاد کیوں کہہ رہے ہیں، جہاد کا جھنڈا. اب جہاں پہ اس طرح کا ترجمہ آئے جس میں کا کی کے آئے، یعنی نسبت کی جا رہی ہو، اب جھنڈا کون سا ہے، کوئی بھی جھنڈا ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے نسبت کی ہے کہ وہ جہاد کا جھنڈا ہے، یعنی جہاد کا جھنڈا، تو وہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں. یعنی چیز کی آپ نسبت دوسری طرف کر رہے ہو، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جھنڈا کون سا ہے، جہاد کا جھنڈا ہے، تو نسبت ہو رہی ہے نا جھنڈے کی کہ وہ جہاد والا ہے. تو جب نسبت ہو رہی ہوگی تو وہ لفظ مضاف اور مضاف الیہ بنتا ہے، اور مضاف جو ہوتا ہے اس پر الف لام نہیں داخل ہو سکتا. ٹھیک ہے، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی ہے. تو رایت مضاف بننا تھا تو اس پہ ہم نے الف لام نہیں لگانا تھا، صرف رایت ہونا چاہیے تھا. رایت الجہاد مضاف الیہ پہ آ سکتی ہے، لیکن مضاف پہ جو ہے نا الف لام اور تنوین یعنی دو پیش جو ہے نا وہ نہیں آ سکتی. دو زبر دو زیر دو پیش تنوین کہتے ہیں نا اس کو، تو وہ نہیں آئے گی. اب رایت الجہاد ہوگا. جی آگے ہمارے پاس ہے کہ حین جاءت دعوت الاسلامیۃ اسلم موسیٰ، کہ جب اسلام کی دعوت آئی تو حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. حین جاءت دعوت اسلامیۃ، وہ ساری بات ٹھیک ہو گئی. آگے انہوں نے کہا اسلم مصعب، تو مصعب جو ہے وہ اسلام لے آیا. اب دیکھیں انہوں نے صیغہ لایا اسلما، تثنیہ کا صیغہ لائے ہیں، تثنیہ مذکر غائب کا، کیونکہ مصعب ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، وہ سامنے موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ہم غائب کا صیغہ لائیں گے. اور دوسرا کہ وہ واحد ہیں اور مذکر ہیں، تو واحد مذکر غائب کا صیغہ لانا تھا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسلما تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ لے ہیں، اسلما جو دوسرا صیغہ ہے. تو یہاں پہ ہم نے حضرت مصعب کے لیے واحد مذکر غائب کا صیغہ لانا تھا اسلما. تو یہاں پہ جملے کے اندر یہ ایک غلطی تھی. جی آگے ہمارے پاس خرج ابا طالب بن عبد المطلب تاجرین الی شام. اچھا کہ ابو طالب بن عبد المطلب شام تجارت کے لیے گئے. خرجہ نکلے، اب نکلنے والے کون ہیں، ابو طالب. اب دیکھیں وہ فاعل کی جگہ پہ ہیں، اور میں نے بتایا کہ ابن جو ہیں وہ اسماء افعال خمسہ میں سے ہیں، انہیں اسماء ستہ مکبرہ بھی کہتے ہیں، افعال خمسہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو افعال خمسہ میں سے ہیں اور فاعل کی جگہ پہ ہیں. اور ہم نے پڑھا جو ہیں افعال خمسہ ابن، اخن، فمن، حمون اور ذو، یہ جو ہیں ان کی حالت رفع واو سے ظاہر ہوتی ہے. اب جب یہ فاعل کی جگہ پہ ہم نے اس پہ پیش ظاہر کرنی تھی، مطلب ان کو حالت رفع میں ہونا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ واو کا اضافہ کر دیا. یعنی حالت رفع پیش کرنی ہے نا، اس کی ظاہر کرنی ہے، تو اس وجہ سے ابو اس کی حالت رفع. خرج ابو طالب بن عبد المطلب تاجرین الی شام. اب دیکھیں کہ وہ شام کی طرف تجارت کرنے والے تھے، تاجرن الی الشام ہونا چاہیے تھا، تاجرین لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تاجرن الی الشام کہ وہ تجارت کرنے والے تھے شام کی طرف. آگے ہمارے پاس ہے فلما نظروا
بحیرہ ویجدہ بینہ، جب انہوں نے دیکھا تو بحیری کو اپنے درمیان پایا. فلما نظروا بحیر ویجدہ بینہم. اب اس کے اندر جو غلطی ہے کہہ رہے ہیں کہ بجیر لفظ ہے، بجیر نام کی غلطی تھی، ٹھیک ہے، بجیر لکھنے میں بجیر آئے گا، ویجدہ اور اس کو پالی اپنے درمیان. تو انہوں نے یا جو تھی وہ اضافی تھی، اصلی نام جو عربی میں لکھتے ہیں وہ بحیری ہے. اچھا بجیر نہیں ہے، بحیری، ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کو عربی میں لکھیں گے تو بحیر لکھیں گے، یا نہیں آئے گی اس کے ساتھ، بحیر. تو اس جملے کے اندر گرامر کے لحاظ سے باقی کوئی غلطی موجود نہیں تھی، یہاں پر صرف یہ ایک ہی غلطی ہے کہ نام جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نہیں لکھا. آگے جی ہمارے پاس اگلا سوال ہے، السوال الثانی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اثبت العبارۃ التالیہ، کہ نیچے دی گئی عبارت کو جو ہے اس پر اعراب لگائیں. ٹھیک ہے، عبارت پر اعراب لگائیں اور نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیں. جی عبارت ہے ہمارے پاس، ہم اس کے اعراب کو دیکھ لیں گے. کہہ رہے ہیں کہ یتحدث لورد دحیدلی، یعنی لارڈ ہیڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے. لورد دحدلی عن شخصیت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعتبارها المثل الأعلى فيقول إن لنبي العربي أخلاقا قوية متينة وشخصية وزنت ومحست واختبرت في كل خطوة من خطي حياته ولا نكس فيها على الإطلاق. یہ لفظ ہوگا ربما. وربما إننا في حاج إلى نموذج كل يفيء باحتياجاتنا في الحياة. فشخصية محمد النبي المقدس تسد تلك الحاجة، فهي مرآة تعكس علينا التحقل الراقي والسخاء والكرم والشجاعة والإقدام والصبر. یہ لفظ ہے والحلم والدعوة والعفو والتواضع والحياء وكل الإخلاق الجوهرية التي تكون الإنسانية في أسمى صورها، وإنا لنرى ذلك في شخصية بألوان وزاعت. جی تو یہ عبارت ہے ہمارے سامنے، اب ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یتحدث لارڈ ہیڈ، یعنی لارڈ ہیڈ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بڑے اعلیٰ معیار پر جا کر زیر بحث لایا. تحدث کا مطلب ہے زیر بحث لایا. لارڈ ہیڈ ان شخصیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو باعتبار ہی المثل الاعلیٰ، یعنی ایک بڑے اعلیٰ معیار پر جا کر اس نے اس کے بارے میں بحث کی. فیقول، بس وہ کہتا ہے کہ ان النبی، کہ نبی عربی جو ہیں ان کا اخلاق جو ہے وہ مضبوط ہے، قویًا متیناً اور مستحکم ہے. وہ شخصیتاً، اور آپ کی شخصیت، وزنت و محست جو ہے آپ کی شخصیت ٹھوس، شفاف اور زندگی کے ہر قدم میں مجرب ہے. واختبرت، مجرب ہے، فی کل خطوۃ من خطائ حیاتہ، کہ زندگی کے ہر ایک قدم پر مجرب ہے، یعنی آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ولا نکث فیہا علی الاطلاق، اور اس میں کوئی بھی جو ہے وہ نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے، کمی نہیں ہے. وربما اننا فی حاج، اور ہمیں ایک مکمل نمونے کی ضرورت ہے جو زندگی میں ہماری ضروریات کے لیے کافی ہو، یعنی یفیء باحتیاج تنافی باحتیاجاتنا فی الحیات، یعنی جو ہماری زندگی کی تمام ضروریات کے لیے کافی ہو. ہمیں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے. فشخصیت محمد النبی المقدس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس نے اس ضرورت کو پورا کر دیا. اس نے اس ضرورت کو پورا کر دیا. آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت جو ہے فہی مرآۃ، ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں اعلیٰ حکمت، سخاوت، جس کے اندر ہمیں سخائی والکرمی، یعنی جس کے اندر ہمیں اعلیٰ حکمت، سخاوت، فیاضی، بہادری، جرت، صبر، بردباری، درگزر، معاف کرنا، نرمی، حیا، یہ سب اعلیٰ اور قیمتی اخلاق ہیں، اور جس سے انسانیت جو ہے وہ بنتی ہے. التی تکون الانسانیت، جس سے انسانیت بنتی ہے، یعنی وہ نظر آتے ہیں.
یہ سارے اخلاق مختلف رنگوں میں ہم آپ کی شخصیت میں دیکھتے ہیں. وَإِنَّ لَنَرَى ذَلِكَ فِي شَخْصِيَّةٍ بِإِلْوَانٍ وَذَاتٍ، یعنی ہم یہ سارے جو اخلاق ہیں، ان اتنی اخلاق پر بیان کیے گئے، تو یہ سارے ہم اخلاق جو ہیں مختلف رنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں دیکھتے ہیں. یہ آپ کا ہو گیا السوال الثانی.